رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کرے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ انسان مختلف قسم کی عبادات سر انجام دیتا ہے. لیکن پریشانی اس وقت بن جاتی ہے جب کئی ایک لوگ اپنی اپنی طرف بلاتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ وہ عمل، وہ عقیدہ جو ہمارے پاس ہے وہ حق ہے. اس صورتحال میں ایک عام انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں. ایک وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حق یہی ہے اور میرے پاس ہے. دوسرا وہ انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے. وہ کہتا ہے کہ حق یہ ہے. ایک کہتا ہے کہ قبر پر جھکنا، مانگنا، سجدہ کرنا حرام. دوسرا کہتا ہے بلکہ اپنے عمل سے وہ قبر پر جھکتا بھی ہے، ان سے دعائیں بھی کرتا ہے، ماتھا بھی ٹیکتا ہے. وہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں. میرے محترم بھائیوں، اس طرح کے اور بے مثال اور بے شمار مسائل ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایک سادہ لو پریشان ہو جاتا ہے. ایک عام انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بزرگوں کا میلہ اور عرس یہ جائز نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. دوسرا عرس مناتا بھی ہے، اہتمام بھی کرتا ہے، جاتا بھی ہے، یہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں. ایک شخص کہتا ہے کہ یہ قوالی، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. دوسرا صبح صبح لگا کے کہتا ہے کہ اس سے ہمارا اللہ پروردگار راضی ہو جائے گا. وہ کہتا ہے میں بھی حق پر ہوں، یہ کہتا ہے میں بھی حق پر ہوں.
اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکی قبر بنانے سے منع کی ہے، قبر کچی ہونی چاہیے۔ دوسرا پکی قبر بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ ایک قبر کے اوپر چراغاں کرتا ہے، روشنی کرتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، دوسرا وہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں۔ دعوے دار دونوں اس بات کے ہیں، وہ کہتا ہے میں حق پر، یہ کہتا ہے میں حق پر۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح اور بہت ساری اشیاء ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس پریشانی کی صورت میں ایک تیسرا گروپ درمیان میں آیا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں۔ مسئلہ ہی حل کر دیا ہے، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، جتھے کو لگا ٹھیک لگا۔ حالانکہ یہ ضابطہ قانون عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف ہے۔ اگر عقل کے خلاف دیکھیں، ایک شخص ون وے روڈ ہے، ایک طرف سے لوگ آ رہے ہیں، ایک طرف سے جا رہے ہیں، جو آنے والے ہیں وہ بھی دوسری سائیڈ پہ آ جائیں اور ایک ہی طرف سے آنا جانا شروع کر دیں، چلان ہوگا، جرمانہ پڑے گا، حالانکہ جتنے کو لگا ٹھیک لگا۔ اجازت دینی چاہیے نا۔ آپ کی جیب میں پیسے ہیں، کوئی شخص جیب کتر رہا ہے، وہ نکال رہا ہے، آپ کیوں بولتے ہیں؟ جتنے کو لگا ٹھیک لگا، نکالنے دیں۔ آپ کے گھر میں دیوار پہ چڑھ کے کچھ جھانک رہا ہے، آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ضابطہ عقل کے خلاف ہے اور یہ ضابطہ نقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو کیوں بھیجا؟ اگر یہی کچھ ہونا تھا کہ اپنا چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ٹکڑے کیوں کیے تھے؟ اگر کسی کو یعنی باطل کو چھیڑنا نہیں ہے، غلط کو چھیڑنا نہیں، تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دندان مبارک شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر باطل کو چھیڑنا نہیں ہے، غلط بات کو چھیڑنا نہیں، غلط بات کا خاتمہ نہیں کرنا، تو محبوب کائنات علیہ السلام کو طائف میں بے ہوش ہونے کی پتھر کھا کھا کے کیا ضرورت تھی؟ اگر باطل کو للکارنا نہیں ہے تو فتح مکہ کے موقع پر امام کائنات علیہ السلام کو بیت اللہ سے بت نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کسی کو چھیڑنا نہیں تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کو اپنے دو ٹکڑے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 70 قرائے کرام کیوں شہید کروائے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 2 صحابہ کیوں شہید کروائے؟ امام کائنات علیہ السلام نے احد کے میدان میں اپنے 70 صحابہ کرام کیوں شہید کروائے؟ میرے محترم بھائیوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے خلاف بے شمار جنگیں کیوں لڑی؟ باطل کے خلاف میدان میں کیوں آئے؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ امام کائنات علیہ السلام نے امت کو یہ پیغام دینا تھا، اور یہی پیغام تمام انبیاء کرام نے دیا کہ اے کائنات کے لوگوں، سچ کو اپناؤ، حق کو اپناؤ اور باطل کو دنیا پہ چھوڑو نہیں۔ یہی پیغام دیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی مبارک زندگی میں۔
اب غور یہ کرنا ہے کہ پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم کس راستے کی طرف جائیں جو حق ہے، کون سا راستہ اپنائیں جو حق ہے، کس طریقے پر چلیں جو حق ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بنیادی بات اپنے ذہن میں رکھیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام انہوں نے ایک بڑا پیارا نسخہ بیان فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اے لوگو، حق کو پہچان لو، حق کو پہچان لو، حق والوں کی پہچان ہو جائے گی۔ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ حق کیا ہے، پہلے یہ جان لیں کہ حق کیا ہے، یہ تحقیق کر لیں کہ حق کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ حق کسے کہتے ہیں، آپ حق والوں کو بھی جان لیں گے کہ حق والے کون ہیں۔ تو آج تو پرابلم یہ ہے کہ ایک کہتا ہے فلاں حضرت کی زبان پر حق بولتا ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں سرکار کی زبان سے حق نکلتا ہے، تیسرا کہتا ہے اس شیخ کی زبان سے حق نکلتا ہے۔ آج کے خطبہ میں آپ نے غور کرنا ہے کہ حق کہتے کسے ہیں، حق کیا ہے۔ اگر یہ پتہ چل گیا، یہ علم ہو گیا، یہ عقیدہ بن گیا کہ حق کسے کہتے ہیں، تو پھر حق والوں کو بھی جان جائیں گے، حق پر کون ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل ایمان ہیں، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے اور نیک عمل کرتے ہوئے یہ بھی انہوں نے ذہن میں رکھا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اس چیز کو مانا، اس چیز پہ عمل کیا، اس کو تھاما جو اللہ نے محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے محمد مصطفیٰ پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور الہ العالمین نے فرمایا کہ یہی حق ہے۔ حق کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو اللہ تبارک و تعالی نے امام کائنات پہ اتارا، سرور کونین پہ اتارا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ میرا رب کہتا ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے وہی حق ہے، وہی حق ہے جو امام کائنات پہ اترا، اور حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ قرآن کریم کا پہلا مقام آپ نے سنا، قرآن کریم کی دوسری آیت پہ غور کیجئے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، کہ بے شک کفار کے لیے حسرت ہے، اور سنو وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اللہ تبارک و تعالی نے جو محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، لحق الیقین، یقینی بات ہے کہ یہی حق ہے۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ نے امام کائنات کو دیا۔ تیسری آیت کریمہ پہ غور کرنا، میرا رب یہ بتائے گا حق کیا ہے، رب یہ بھی بتائے گا حق لے کے کون آیا۔ الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے ایمان والو تمہارے پاس میرا رسول حق لے کے آ گیا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے حق لے کے میرا پیغمبر آ گیا، میرا نبی آ گیا۔ فآمنوا خیر لکم، جو میرا نبی حق لے کے آیا ہے اس کو مان لو، اس پہ ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں کلیئر کر دی ہیں، دو چیزیں واضح کر دی ہیں۔ پہلی چیز کہ حق آیا، اور کس کی طرف سے آیا؟ عرش والے رحمان کی طرف سے آیا۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے جو واضح کی، فرمایا قد جاءکم الرسول بالحق، وہ حق جو لے کے آیا ہے تمہارے پاس اس کو بھی پہچان لو، اس کا نام ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آئے، امام کائنات حق لے کے آئے، میرے نبی علیہ السلام حق لے کے آئے۔ اور یہ حق کس کی زبان سے نکلا، یہ حق کہاں سے جاری ہوا؟ الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ،
اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس حق کو، ہم نے اس سچ کو، ہم نے اس ہدایت کو یسرناہ بلسانک، آپ کی زبان کے ساتھ آسان کر دیا ہے۔ تو یہاں پر الہ العالمین نے یہ بھی واضح کر دیا کہ حق آیا آسمان سے، حق پہنچا محمد کے پاس، حق جاری کہاں سے ہوا؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس کی ایک ہی پہچان ہے، اس کا ایک ہی مقام ہے، اور وہ مقام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے محترم ساتھیوں، غور کیجئے، جب آپ کو پتا ہو ہمارے شہر میں باٹا کی ایک ہی دکان ہے جہاں سے اصلی باٹا ملتا ہے، جو ادھر ادھر جائے گا وہ بے وقوفی ہوگا۔ جب آپ نے جوتا باٹا کا خریدنا ہے تو کہاں جائیں گے؟ باٹا والوں کے پاس، جڑا رانی شوز تے بہ جاوے انہوں لب جانا نہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اگر آپ نے زیتون کا تیل اصلی لینا ہے، آپ غور کریں گے، فکر کریں گے کہ وہ کون سی برانچ ہے جن کا یہ تیل اصلی ملے گا۔ اگر آپ نے گھی لینا ہے، آپ غور کریں گے کہ یہ بنانے والے کون ہیں، بیچنے والے کون ہیں، اس کو مارکیٹ میں لے کے آنے والے کون ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی چیز، کوئی بھی برانڈ آپ نے لینا ہو، آپ غور کریں گے کہ ان کی اصل شاپ، اصل دکان کون سی ہے، وہاں سے آپ خریدیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حق کی ایک ہی برانچ ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کوفے میں بیٹھ گیا اسے کیسے حق ملے گا؟ جو بریلی میں دھکے کھاتا رہا اسے حق کیسے ملے گا؟ جو بیچارہ اجمیر پٹتا رہا اسے حق کیسے ملے گا؟ جو کہیں بغداد میں خاک چھانتا رہا اسے حق کیسے ملے گا؟ حق ایک ہی مقام سے ملے گا، اور اس مقام کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے توجہ فرمائیے، الہ العالمین نے حق جاری کیا، پیغمبر کی زبان سے حق اترا، پیغمبر کی زبان پر حق بولے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارکہ پہ غور کیجئے، امام کائنات علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی کہ میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہتا، میری یہ عادت تھی امام کائنات کی احادیث سنوں، پھر میری یہ بھی عادت تھی پیغمبر کی احادیث لکھتا رہوں۔ کیوں لکھتا تھا؟ تاکہ میں امام کائنات کی احادیث کو یاد رکھ سکوں، پیغمبر کے فرامین میں حفظ کر سکوں۔ اس نظریے سے، اس نیت سے امام کائنات کی احادیث لکھا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس قریشی بھائی کہنے لگے کہ وہ اللہ کے بندے، امام کائنات کی ہر بات لکھ دیتے ہو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِالسَّخَطِ وَالرَّضَاءِ، امام کائنات کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ناراضگی میں کوئی ایسا جملہ بول دیں جو ہمارے لیے دلیل، مستقل دلیل اور قابل عمل نہ ہو، یا خوشی میں کوئی ایسا کلمہ نکل جائے، تم کیوں لکھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب لکھنا چھوڑا، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتلایا، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماجرا یہ ہے، لکھا کرتا تھا، بعض ساتھیوں نے یہ تنبیہ فرمائی، میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اے امام کائنات آپ مجھے بتلائیں کہ میں لکھوں یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھوں۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، فرمایا اے میرے عبداللہ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے، جو بھی نکلتا ہے، حق ہی نکلتا ہے، حق کے علاوہ اس زبان سے نکلتا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے اس حق کے جاری کرنے کا ایک ہی مقام دنیا میں بتلایا ہے، اور وہ مقام ہے محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غور کیجئے میرے بھائیوں، آج کے اس افراتفری کے دور میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کو حق کی پہچان ہو جائے گی۔ جب حق کی پہچان ہو گئی تو حق والوں کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حق کی پہچان کیا بتلائی ہے؟ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق وہ ہے پہلے نمبر پر جو محمد کریم پہ اترا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری پہچان من ربکم، آیا کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ غور کریں، اس ایک جملے میں سارے باطل کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس ایک جملے میں حق واضح ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں جو زمین پہ بنے وہ حق نہیں ہوتا، جو زمین پہ جاری ہو وہ حق نہیں ہوتا، جس کو زمین پہ تیار کیا جائے وہ حق نہیں ہے، جس کو کسی شہر میں تدوین کیا جائے، بنایا جائے، سوچا جائے، لکھا جائے، وہ حق نہیں ہے۔ حق وہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، جو آسمانوں سے آئے جبریل امین کے ذریعے، جو آسمان سے آئے وہ حق ہوتا ہے۔ جو زمین پہ بنے وہ حق نہیں ہوتا، جو کوفے میں بنے وہ حق نہیں ہوتا، جو اجمیر میں مت جائے وہ حق نہیں ہے، جو دیوبند میں بیٹھ کے 200 علماء لکھیں یہ حق کی گارنٹی نہیں۔ حق کی ایک ہی گارنٹی ہے، ایک ہی پہچان ہے، جاری محمد مصطفیٰ کی زبان سے، اور آیا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے۔ اور غور کیجئے، رب کی طرف سے آتا تھا، امام کائنات پر آتا تھا۔ میرے پیغمبر اتنے پابند ہوا کرتے تھے کہ جب آتا تھا تب بولا کرتے تھے، جب نہیں آتا تھا تب نہیں بولا کرتے تھے، جتنا آتا تھا اتنا بولا کرتے تھے، جو نہیں آتا تھا میرے پیغمبر وہ بیان نہیں کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل تو ماشاءاللہ یہ حضرت صاحب جس کو آپ حق کہتے ہیں اس کو جن مسئلوں کا پتہ ہو وہ بھی بتاتے ہیں، جن کا پتہ نہیں ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پابند ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، آپ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے۔ میرے پیغمبر نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس دوران کیا ہوا؟ امام کائنات کا دل چاہتا تھا بیت اللہ قبلہ بن جائے، صحابہ کا جی چاہتا تھا بیت اللہ مسجد حرام قبلہ بن جائے، جی تو چاہتا تھا، لیکن کوئی ایک نماز بھی میرے پیغمبر نے ان 16 یا 17 ماہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے جی چاہنا الگ ہے، رب کے حکم کی پابندی الگ ہے۔ میرے پیغمبر نے رب کے حکم کی پابندی کی، اور اس دوران امام کائنات کی کیفیت کیا ہے؟ رب کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرا نبی بار بار اپنے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے، آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے۔ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ میرا نبی کیوں اٹھاتا ہے؟ میرا محبوب کیوں اٹھاتا ہے؟ میرا پیغمبر اپنے چہرے کو آسمانوں کی طرف بلند کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ جب بھی قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے گا تو اوپر سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، اوپر سے آئے گا۔ پیغمبر اپنی طرف سے جاری نہیں کریں گے، امام کائنات جاری تب کریں گے جب اوپر سے حکم آئے گا۔ جب اوپر سے حکم آتا تھا میرے پیغمبر جاری کرتے تھے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، امام کائنات اتنا ہی جاری کرتے تھے جتنا آیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو واعظ کیا۔ پیغمبر کریم نے صحابہ کرام کو جہاد کی فضیلت، جہاد کی اہمیت، جہاد کا اجر و ثواب بتلایا،
اور امام کائنات علیہ السلام نے بتلایا کہ اے میرے صحابہ کرام، ان الجہاد والایمان افضل الاعمال، کہ جہاد اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایمان، یہ دو تمام اعمال میں سے افضل عمل ہیں۔ امام کائنات نے جب جہاد کی ترغیب دی، میرے پیغمبر نے جب جہاد کا اجر بتلایا، امام کائنات نے جب مجاہد کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ایک دیوانہ اٹھا، میرے پیغمبر کا غلام اٹھا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے، ان قتلت فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، جہاد کرتا ہوا کٹ جاؤں، تکفر عنی خطایایا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتلائیے، کیا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تمام غلطیاں معاف ہو جائیں گی؟ تمام پاپ دھل جائیں گے؟ تمام جرم مٹ جائیں گے؟ امام کائنات نے فرمایا نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، ہاں اگر تم میدان جہاد میں ڈٹ کے لڑتا رہا، تو پیٹ پھیر کے بھاگا نہیں، دشمن کا سامنا کرتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا خوشنودی کے حصول کے لیے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ امام کائنات نے صحابی کو یہ بتلایا، صحابی روانہ ہونے لگا، میرے پیغمبر نے پھر بلا لیا، فرمایا میرے صحابی مجھے یہ بتا، ماذا قلت، تو نے کیا کہا تھا، کیا سوال تھا تمہارا؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا یہ سوال تھا کہ اگر میں میدان جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں تو کفر عنی خطایایا، تو کیا میری غلطیاں، میرے گناہ، میرے جرم معاف ہو جائیں گے؟ توجہ کیجئے گا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، ہاں تیرے گناہ مٹ جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، اگر تو ڈٹ گیا دشمن کے سامنے، اگر تو لڑا، پیٹھ نہ پھیری، دشمن کا سامنا کرتا رہا، تو تیرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن سن الا الدین، سوائے قرض کے۔ اے میرے محبوب، یہ آپ نے پہلے نہیں کہا تھا، اب کہا ہے، پہلے نہیں بتلایا تھا، اب بتلایا ہے، پہلے بیان نہیں کیا تھا، اب بیان کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر یہ سوال پیش ہوتا، ہوا نہیں، میرے نبی نے جواب پہلے ہی دے دیا، فرمایا فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ، کیونکہ جبریل ابھی آیا ہے اور جبریل نے ابھی بتلایا ہے، اللہ کا آرڈر ابھی آیا، اللہ کا حکم ابھی آیا، جبریل ابھی لے کے آئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی ان باقی کلمات کے ساتھ ایک کلمے کا اضافہ اور بھی کر دو، ایک کلمے کا اضافہ۔ کون سے کلمے کا؟ الا الدین، ایک کلمے کا اضافہ، سوائے قرض کے۔ حضرات گرامی اب غور کریں، جب تک میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الا الدین کے الفاظ، قرض والے الفاظ نہیں آئے تھے، پیغمبر نے نہیں بتلائے تھے، محبوب نے بیان نہیں کیے تھے، سرور کونین نے بتلائے نہیں تھے، جب آئے تب بتلائے، جتنے آئے اتنے بتلائے، اللہ تبارک و تعالی نے فوری بھیجے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو اب تو میں نے مسئلہ بتلا دیا ہے، فوری طور پہ اس میں رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے، کل اس کو مزید واضح کر دوں گا۔ نہیں، جب وحی آئی، جب پیغام آیا، جب حکم آیا، کہاں سے آیا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، حق آیا، اوپر سے آیا، رب کی طرف سے آیا، جبریل امین لے کے آئے،
جو ہی آیا میرے محمد نے ویسے ہی بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر نے اسی وقت بتلا دیا. اب غور کیجئے، یہی میری اور تیری دعوت میں فرق ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی، آئیے اگر حق کی پہچان کرنی ہے سرور کونین کی حدیث کے پاس آنا ہوگا، پیغمبر کی سنت کے پاس آنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک وہی مقام ہے جس مقام سے نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ ترمیم، نہ تبدیلی، بلکہ جو رب کی طرف سے آتا ہے وہی بیان ہوتا ہے اور وہی حق ہوتا ہے جو امام کائنات کی زبان سے نکلتا ہے. ادھر ادھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی بھی آج بھی آپ لوگوں کے پاس علماء کرام کی بڑے بڑے جبے اور دستار والے، ان کی یہ گفتگو موجود ہوگی. وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ تو ہے کہ نماز سے پہلے نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں ہے، آپ نے سکھلائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کر لینی چاہیے. کیا خیال ہے؟ کر لینی چاہیے زبانی نیت، الفاظ والی نیت. آپ نے بتائی نہیں لیکن پھر بھی کر لینی چاہیے. اور جب اللہ بتاتا نہیں، میرا پیغمبر تو وہ امت کو بھی نہیں بتاتا، آپ کو کس نے اختیار دیا، کس نے آرڈر دیا کہ جو فیصلہ میرے نبی کا نہیں، جو فیصلہ میرے رب کا نہیں، جو اختیار میرے رب اور رسول نے نہیں کیا، تم وہ کیوں کرتے ہو، لوگوں کو کیوں بتاتے ہو؟ حضرات ذی وقار، آج لوگ پریشان ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں. ایک مسجد میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں روزہ رکھیں تو کہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. آپ جو ہے نا ویسے ہی رکھوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہوتی ہے. ہمیں یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں زبانی نیت کرو، تم کہتے ہو نہ کرو. وہ سچے ہیں، تم سچے ہو. میں نے کہا آئیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پاس چلتے ہیں. اگر میرے نبی کے یاروں نے، پیغمبر کے جانثاروں نے امام کائنات کے کہنے پر وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کے الفاظ پڑھے تو تم سچے ہو. اور اگر امام کائنات سے یہ الفاظ ثابت نہیں، میرے پیغمبر نے بولے نہیں، امت کو دیے نہیں، تو پھر یہ برانڈ کہیں اور سے آیا ہے، پھر یہ پیشکش کسی اور کی ہے. اس لیے یہ سچ اور حق نہیں ہو سکتی. سچ اور حق یہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو آتا آسمانوں سے ہے، جاری محمد مصطفیٰ کی زبان سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرماتے جائیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کر دیا ہے. یہاں پر صرف حق ہی نہیں، حق والے بھی واضح کر دیے، حق ہی نہیں، حق کو ماننے والے بھی واضح کر دیے، حق ہی نہیں، حق کے علمبردار بھی واضح کر دیے، حق ہی نہیں، حق کا پرچار کرنے والے بھی واضح کر دیے، حق ہی نہیں، حق پہ عمل کرنے والے بھی واضح کر دیے. کیا فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث جامع ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، تم سے جو پہلے لوگ تھے، تم سے پہلی جو امتیں تھیں، یعنی جو بنی اسرائیل تھی، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور میری امت کے بھی 73 فرقے بن جائیں گے. 73 فرقے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 73 فرقے بن جائیں تو پھر یاد رکھنا، یہ نہیں کہنا کہ جتنے کوئی لگا. کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیا کہنے؟ امام کائنات فرماتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا، یہ سوچ لینا، یہ جانچ لینا، پڑتال کر لینا، کلہم فی النار الا واحدہ، ان 73 میں سے 72 جہنم میں. ایک جماعت ہوگی، ایک جماعت ہوگی، ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ ان کی علامت کیا، نشانی کیا، پہچان کیا؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اصحاب اليوم، ما انا علیہ اليوم و اصحابی. ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس منہج پر ہوں گے، اس طریقے پر ہوں گے، اس شارع پر ہوں گے، اس سڑک پر ہوں گے جس پر آج میں اور میں محمد کے صحابہ ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات نے فرمایا وہی الجماعہ، یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ جماعت ہے جو حق پر ہے، یہی وہ جماعت ہے جو جنتی ہے، یہی وہ جماعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی حقدار بن جائے گی۔ اب غور کریں، یہ پہچان امام کائنات نے دے دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے استاد امام علی بن المدینی رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں یہ حق والے، یہ جنت والے، اِلَّمْ يَكُونُوا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، اگر یہ حق والے اہل الحدیث نہیں ہیں، اگر یہ حق والے اصحاب الحدیث نہیں ہیں، اگر یہ حق والے اور جنت والے اہل الحدیث نہیں، تو پھر میں نہیں جانتا یہ اور کون ہے۔ کیا مطلب کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ امام صاحب نے کیا تو کیوں کیا؟ میرے بھائیوں غور کیجئے، یہ دعویٰ ایسے نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کے قول کی روشنی میں ہے۔ فرمایا کہ تم یہ دیکھ لو کہ حق کیا ہے، حق والوں کی پہچان ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا حق اللہ کا قرآن ہے، حق پیغمبر کی حدیث ہے، جاری امام کائنات کی زبان سے ہوتا ہے، یہ حق ہے۔ لہٰذا کائنات کے ان جھگڑوں میں، زمانے کی اس لڑائیوں میں، افراتفری کے اس دور میں جس کے پاس حق ہوگا، کیا مطلب؟ جس کے قول و فعل کی دلیل رب کا قرآن ہوگا، محمد کی حدیث ہوگی، وہ حق والے ہوں گے۔ اور جن کے قول کی، جن کے عمل کی، جن کی عبادت کی، جن کے طریقے کی، جن کے سلیقے کی دلیل قرآن سے نہیں، پیغمبر کی حدیث سے نہیں، تو اپنے عمل پر، اپنے طریقے پر غور کریں، نظر ثانی کریں، تحقیق کریں۔ تو آئیے ان تمام جھگڑوں اور لڑائیوں کا فیصلہ ایک اللہ کے نبی کی زبان سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وَهُوَ الْحَقِّ، حق میرے پیغمبر کی زبان ہے، حق امام کائنات کی زبان سے جاری ہوا، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے آیا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، ایک بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، بلکہ میں کل ہی ایک مولانا صاحب کی گفتگو سن رہا تھا جو فرما رہے تھے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ اس حد تک کہتے ہیں کہ گل میں اللہ، پھول میں اللہ، ہر ایک تار میں اللہ ہو، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، علم ہر جگہ، لیکن اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب عرش پر مستوی ہے۔ آئیے یہ بھی کہتا ہے میں سچا، وہ کہتا ہے میں سچا، ہم دونوں چلتے ہیں حق کے پاس۔ حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، جس کے ساتھ قرآن ہے وہ حق والا ہے۔ قرآن کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوی، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، جب پیغمبر کو وحی کا انتظار ہوتا تھا میرے نبی اوپر دیکھا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے لیے جو جہت ہے وہ بلندی والی ہے، وہ اوپر ہے، اللہ اوپر ہے۔ ہم قرآن کے پاس گئے، قرآن نے بتلایا رحمان مستوی علی العرش ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا جو رب کو ہر جگہ مانے وہ حق پر نہیں ہے، جو مستوی علی العرش مانے وہ حق پر ہے۔ دوسرا جھگڑا ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ جی جو مخلوق ہے اس کو علم غیب ہے، مخلوق غیب کا علم جان لیتی ہے، ہمارے پیر، ہمارے بزرگ، انبیاء، صلحاء، شہداء، ان کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے۔ دوسرا بھائی کہنے لگا نہیں جی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، یہ کہتا ہے میں سچا، وہ کہتا ہے میں سچا، یہ کہتا ہے میں حق پر، وہ کہتا ہے میں حق پر۔ میں نے کہا جھگڑا کیوں کرتے ہو، لڑائی کیوں کرتے ہو؟ آئیے نا حق کے پاس چلتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، حق رب کا قرآن ہے، حق پیغمبر کی زبان ہے۔ آئیے حق کے پاس چلتے ہیں۔ تو حق بولا، فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے کائنات کے لوگو سن لو، میرا نبی اعلان کر رہا ہے آسمان و زمین میں غیب ایک ہی جاننے والی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی۔ کس کی ذات ہے؟
اللہ کی ذات ہے، لہذا جو یہ کہتا ہے کہ غیب صرف اللہ کو ہے، حق اس کی تائید کر رہا ہے، حق اس کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہی کو غیب دان جانتا ہے وہی حق والا ہے، کیونکہ قرآن اس کے ساتھ ہے، پیغمبر کی حدیث اس کے ساتھ ہے۔ تیسرا جھگڑا ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ جناب نماز جب پڑھنی ہے نا تو ہاتھ ناف سے نیچے باندھنے ہیں یا ناف کے اوپر باندھنے ہیں، نیچے نیچے رکھنے ہیں۔ دوسرا بھائی کہنے لگا نہیں حضرت ہاتھ سینے کے اوپر باندھیں گے۔ دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا طول اختیار کرنے لگا میں نے کہا صلح کروا دیں، اتفاق کروا دیں، ان کی موافقت کروا دیں۔ جی کہاں ہو سکتی ہے؟ پہلے یہ جان حق کہاں پہ ہے؟ تو انہوں تک میرے گال سمجھ نہیں آئی۔ حق کہاں پہ ہے؟ محمد مصطفیٰ کے پاس، حق میرے نبی کے پاس آتا، سرور کونین کے پاس آتا، اوپر سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پاس، حق جو وہاں ہے تو صحیح ابن خزیمہ میں حدیث مبارکہ موجود، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واضعا یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دوران نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا، علی صدرہ، کس پر؟ صدر کس کو کہتے ہیں؟ وہ نا ایک بازار میں شربت صدر بھی ملتا ہے، وہ کس مقصد آستے ہوندہ ہے؟ سینہ جکڑے جاوے تا، تو صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو کہتے ہیں۔ چلو یہ تو پتہ آپ کو چل گیا، صدر سینے کو کہتے ہیں۔ پیغمبر نے ہاتھ سینے پہ باندھے، فیصلہ ہو گیا، وضاحت ہو گئی، معاملہ نکھر گیا۔ کیا مطلب؟ جو کہتے ہیں ہاتھ ناف پہ یا ناف سے نیچے اس کے ساتھ حق نہیں ہے، اور جو کہتا ہے کہ ہاتھ سینے پر اس کے پاس حق ہے وہی حق والا ہے، اس کے پاس پیغمبر کی حدیث ہے۔ چوتھا جھگڑا پھر ہو گیا، ایک کہنے لگا جب نماز شروع کرنی ہے بس ہاتھ اٹھانے ہیں، رکوع جاتے ہوئے، سر اٹھاتے ہوئے، 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین نہیں کرنا۔ دوسرا کہنے لگا نہیں جی کرنا ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی درست نہیں، یہ امام کائنات کی نماز کا حصہ ہے، جز ہے۔ جب جھگڑا طول اختیار کرنے لگا ہم نے کہا بھائی لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، جب حق والا جو ہے، جب حق والی احادیث جو ہیں تو پھر لڑائی کس بات کی؟ آئیے چلتے ہیں امام کائنات کی حدیث کے پاس، میرے پیارے پیغمبر کی حدیث کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ وفی روایہ اذا قام من الرکعتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، رکوع سے کھڑے ہوتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے، پیغمبر دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ میرے بھائی اب پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور کہے رفع یدین نہیں کرنی، ہم پھر بھی کریں گے، کیوں؟ حق والا جو کہتا ہے۔ حق کس کے پاس؟ جس کے پاس امام کائنات کی حدیث ہے، امام کائنات کی حدیث ہے وہ حق ہے، جو مان گیا وہ حق والا۔ 5ویں لڑائی پھر ہو گئی، اور وہ کیا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے عورت اپنا نکاح خود کر لے، نکاح ہو جاتا ہے، اپنا نکاح خود کر لے، نکاح صحیح ہے۔ ایک کہتا ہے نہیں، نکاح تب ہوگا جب ولی کی اجازت ہوگی، سرپرست کی اجازت ہوگی۔ ہم گئے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے پاس، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں، سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں۔ میرے پیغمبر کی حدیث نے فیصلہ کر دیا، حق کس کے پاس؟ جو کہتا ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ حضرات گرامی، اسی طرح ایک کہتا ہے نماز فجر روشنی میں پڑھنی ہے، دوسرا کہتا ہے اندھیرے میں پڑھنی ہے، یہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، وہ کہتا ہے میں سچا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جب واپس لوٹتی متلفیات بمروتہن،
ہم نے بڑی بڑی چادریں اوپر لی ہوتی تھی اور کیفیت یہ ہوتی تھی ما یعرفن من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. نماز پڑھی، پڑھ کے فارغ ہوئے، اور ابھی کیا ہے؟ الغلس، اندھیرا. کیا مطلب؟ امام کائنات نے نماز پڑھی اندھیرے میں، حق اس کے پاس جو اندھیرے میں پڑھے. کیوں؟ کیونکہ امام کائنات کی حدیث اس کے ساتھ ہے. آئیے میرے بھائیوں، ایک شخص کہتا ہے دوہری اذان، ترجیح والی اذان جائز نہیں ہے، درست نہیں. دوسرا کہتا ہے درست ہے. پیغمبر کی حدیث کے پاس گئے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے دوہری اذان سکھلائی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے فیصلہ کر دیا حق پر کون. لڑائی پھر، جھگڑا پھر، اختلاف پھر. اور وہ کیا اختلاف ہے؟ ایک کہتا ہے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، دوسرا کہتا ہے فاتحہ پڑھنی ہے، نماز نہیں ہوتی. حدیث کے پاس گئے، حدیث کہتی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. حضرات گرامی، اگر اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے فجر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، پیچھے نفل نہ پڑھو، سنت فجر والی رہنے دو. دوسرا کہنے لگا ابھی پڑھنی ہے، بعد میں نہیں پڑھ سکتا، پہلے پڑھوں گا. جماعت کھڑی رہے، پڑھ کے پھر شامل ہوں گا. میرے پیارے پیغمبر کی حدیث کے پاس گئے، امام کائنات فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. لوگوں جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت سوائے فرضی نماز کی اور کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لہذا جب جماعت فجر کی کھڑی ہو گئی، تم 2 رکعتیں 2 سنت فجر والی نہیں پڑھ سکتے. ہاں جی کب پڑھنی ہے؟ ایک کہنے لگا نماز کے بعد پڑھ لو، فرضوں کے بعد پڑھ لو. دوسرا کہنے لگا اس وقت نہیں ہوگی. اور میرے بھائی جھگڑا کیوں کرتے ہو، لڑائی کیوں کرتے ہو؟ پیغمبر کی حدیث جو ہے آئیے فیصلہ کروا لیں. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد کے اندر حضرت قیس بن فہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام کائنات کی مسجد میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں نے فرض پڑھے فجر کے فرائض پڑھنے کے بعد میں کھڑا ہوا، میں نے نماز شروع کر دی، 2 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہاتان الرکعتان، اے میرے قیس، اے میرے صحابی، مجھے یہ بتاؤ یہ 2 رکعتیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری وہ 2 رکعتیں جو فرائض سے پہلے ہوتی ہیں وہ رہ گئی تھی، نہیں پڑھ سکا. اللہ کے نبی میں وہ پڑھ رہا ہوں. فساکتا، میرے پیغمبر خاموش ہو گئے، امام کائنات خاموش ہو گئے. میرے پیغمبر نے خاموش ہو کے بتا دیا کائنات کے لوگوں، فجر کے بعد تو جو بندہ 2 رکعتیں پڑھ لے رہ جائیں وہ حق پر ہے. کیوں حق پر ہے؟ اس کے ساتھ محمد کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، اختلاف پھر ہو گیا. ایک کہتا ہے تراویح 20 پڑھیں گے، دوسرا کہتا ہے 11 پڑھیں گے. امام کائنات کے پاس گئے، سید عائشہ کے پاس گئے. یہ عائشہ صدیقہ نے حدیث سنا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زائد نہیں پڑھتے تھے. پھر اختلاف ہو گیا، کہنے لگا ایک کہتا ہے جنازہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں پڑھنی. فیصلہ ہو سکتا ہے ان میں؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے نا؟ آپ کی حدیث سے فیصلہ ہو سکتا ہے. حدیث کے پاس گئے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی. فقرأ بفاتحۃ الکتاب، عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ، میں نے اونچی آواز سے پڑھی ہے، سنا کے پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس لیے پڑھی ہے تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کی سنت ہے، امام کائنات کی سنت ہے. میرے بھائیو، اور بہت سی باتیں، اور ہر ایک بات کی دلیل الحمدللہ اہل الحدیث کے پاس رب کے قرآن اور پیغمبر کی زبان سے مل جاتی ہے. لیکن میں آخر میں اتنی دعوت فکر دوں گا کہ آج اگر پتہ چل گیا کہ پیغمبر کی حدیث، امام کائنات کا قول، امام کائنات کا عمل، میں اس سے بھٹکا ہوا، اس سے بھولا ہوا، اس کو چھوڑ چکا ہوں، تو جب پتہ چل جائے تو پھر ضد چھوڑیے، اناد چھوڑیے، عصبیت چھوڑیے،
عقیدتیں چھوڑیے اور آئیے مصطفیٰ کی حدیث کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ زاد المعاد میں ایک واقعہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لے کے آئے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص آیا, کہنے لگا اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, بڑی عجیب بات ہے, تم حج تمتع کی اجازت دیتے ہو جبکہ ابو بکر و عمر نے حج تمتع نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے حج تمتع جو کیا. وہ بندہ پھر بولا اللہ کے نبی نے تو کیا لیکن ابو بکر و عمر نے نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو آپ سے زیادہ سمجھدار تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں واللہ ما اراکم منتہین حتی یعذبکم اللہ, فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے تم باز نہیں آؤ گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے. کیوں؟ فرماتے ہیں احدثکم عن رسول اللہ وتحدثون عن ابی بکر و عمر, میں تمہیں اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم مجھے ابو بکر و عمر کا عمل بیان کرتے ہو. کیا مطلب؟ صدیق و فاروق سر آنکھوں پر, صدیق و فاروق کی عظمت سر آنکھوں پر, صدیق و فاروق کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے. صدیق و فاروق حق پر ہیں کیونکہ اس حق پر ہیں جو امام کائنات نے دیا. لیکن جب کسی قول میں اور کسی فعل میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے ایک طرف ہو اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمان دوسری طرف ہو تو اس وقت عمل امام کائنات کی حدیث پر ہوگا. یہی موقف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا. اور فرماتے ہیں جب پیغمبر کی حدیث کی بنا پر صدیق و فاروق کی رائے کو چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر پیغمبر کی حدیث کی بنا پر کوفہ والوں کی رائے کیوں نہیں چھوڑی جا سکتی؟ اجمیر بغداد والوں کی رائے کیوں نہیں چھوڑی جا سکتی؟ عراق و فلسطین والوں کی رائے کیوں نہیں چھوڑی جا سکتی؟ اس لیے یہ عقیدہ بنا لیجئے, کائنات کی ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے, پیغمبر کا قول فعل عمل نہیں چھوڑا جا سکتا, پیغمبر کی حدیث نہیں چھوڑی جا سکتی. یہی حق ہے اور جو عمل کرے وہی حق پر ہے. دعا ہے کہ الہ العالمین حق سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر